ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کریں گے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے عذاب کو نازل کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس جرم کی وجہ سے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اس کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو ایک قوم کے پاس بھیجا، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، ساتھ ہی اللہ کے نافرمان و باغی تھے، اور اسی کے ساتھ وہ انسانوں پر ناحق ظلم و زیادتی بھی کیا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم کے پاس جا کر اسے راہ ہدایت کے لیے بلایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، ساتھ ہی انسانوں پر ناحق قتل و غارت گری سے آپ نے اس قوم کو منع کیا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا، بلکہ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ صالح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو سمجھاتے اور بتاتے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں گزری جن پر اللہ نے اپنی نافرمانی کے باعث اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی قوموں کی طرح ہو تو بہتر ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ اور ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ ناحق انسانوں پر ظلم و زیادتی کرنا، ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا بند کر دو۔ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی قوم ماننے کو تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کی قوم نے آپ سے معجزہ طلب فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اپنی مرضی سے، اپنے اعتبار سے انہیں کوئی معجزہ نہ دکھلایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روئے زمین پر محتاج و مجبور بنا کر نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ اسے طاقت دے کر بھیجتا ہے، صاحب اختیار بنا کر بھیجتا ہے۔ تبھی تو صالح علیہ السلام نے اپنی مرضی سے انہیں کوئی معجزہ نہ دکھلایا، بلکہ آپ نے فرمایا تم جو دیکھنا چاہتے ہو میں تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ میں آئی، جب صالح علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے تو جسے اللہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا، اس محبوب کو اللہ نے کتنی طاقت عطا کی ہوگی۔ آپ کی قوم نے کہا، اے صالح، یہ جو سامنے پہاڑی نظر آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہو، ایک اونٹنی باہر نکلے، اور وہ بھی گابن ہو، یعنی وہ پریگننٹ ہو، وہ باہر نکلنے کے بعد ایک بچہ جنے، اور اس کے بعد ہم اس اونٹنی کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سامنے جو پہاڑی موجود تھی اس کے دو ٹکڑے کر دیے، اور پہاڑی کے اندر سے ایک گابھن اونٹنی باہر نکلتی ہے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں تو آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے۔ اونٹنی باہر آنے کے بعد ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ اس چشمے کا لوگ پانی پیا کرتے تھے، وہ اونٹنی بھی اس چشمے سے پانی پیا کرتی تھی، اور پھر وہ سارے کے سارے قبیلے والے اس اونٹنی کا دودھ بھی پیا کرتے تھے، یعنی اس اونٹنی کے دودھ کو دوہتے اور سارے قبیلے میں اسے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن چشمے کا پانی تم سارے کے سارے لوگ پیو گے، اور ایک دن صرف اونٹنی پیے گی۔ جس دن تمہاری باری ہوگی اس دن اونٹنی چشمے کے قریب نہیں آئے گی، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن تم لوگ چشمے کے قریب نہیں آؤ گے۔ نتیجہ یہ ہوا، ایک دن آبادی والے چشمے کا پانی پیا کرتے تھے، اور دوسرے دن صرف اونٹنی اس چشمے کا پانی پیتی تھی، اور آبادی والے اس اونٹنی کے دودھ کو دوہتے تھے اور آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لیے وہ دودھ کافی ہوا کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد دو بدماش قسم کے لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا، ہم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیں گے، اور قتل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سا عذاب آتا ہے۔ ان لوگوں نے اب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل
قتل کرنے کے لیے ڈھیر ساری شراب تھی۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک آدمی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تیر مارتا ہے اور دوسرا آدمی آگے بڑھ کر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ جب اونٹنی کے بچے نے یہ دیکھا تو فوراً بھاگ کر وہ پہاڑی کے اسی درے میں داخل ہو گیا جہاں سے وہ اونٹنی باہر نکل کر آئی تھی۔ جب ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو زخمی کیا، وہ زمین پر گر گئی۔ لوگوں نے دیکھا ہم نے صالح علیہ السلام کے معجزے سے پیدا ہونے والی اونٹنی پر حملہ کیا لیکن اللہ کا کوئی عذاب نہ آیا۔ تو قوم کے کچھ لوگ اور قریب آئے اور وہ بھی مل کر اونٹنی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان ظالموں نے اونٹنی کے چاروں پیروں کو کاٹا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اونٹنی کے پیٹ پر، اس کی گردن پر تلوار سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جب ان سب نے مل کر صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد خوشی خوشی صالح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے صالح، ہم نے تیری معجزے والی اونٹنی کو قتل کر دیا لیکن ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم نے خود اپنے ہاتھوں اپنی خاطر مصیبت کو خریدا ہے، اب اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا گیا صالح علیہ السلام اپنا کلمہ پڑھنے والے 112 امتیوں کو ساتھ لے کر اس آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر ایک ایسی چیخ مارتے ہیں کہ فرمایا گیا لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے آگ کی بارش نازل کی اور پوری کی پوری قوم کو اللہ نے صف ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے، اللہ اور اس کے نبیوں کی نافرمانی سے بچنے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔